دیکھیں یاد رکھیے گا، جب بھی آپ گھر میں کوئی سامان لے کر آئیں، کوئی بھی چیز لے کر آئیں، راشن عموماً گھروں میں لے کر آتے ہیں، تو جو بھی آپ کی مال و دولت ہے، جو پیسے ہیں، تو سورہ کوثر یہ آپ پڑھ کر اس پر دم کر دیں 7 مرتبہ، انشاءاللہ الکریم آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت رہے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کے درمیان ایک ایسا درود پاک، صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پاک آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا، مناہل بنت مریم سونے کے تھوڑی دیر کے بعد جاگ کر رونا شروع کر دیتی ہے، دم کرتے ہیں تو چپ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں استخارے میں تو فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچی کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ 4 صورتیں آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں۔ بچے انشاءاللہ الکریم نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت رہے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، اسد بن صفیہ، انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار شروع کرنا ہے، دونوں بہتر ہیں مگر جگہ کا استخارہ۔ اچھا، دونوں کاروبار میں سے کون سا کاروبار کریں، آٹو پارٹس کا یا اسٹیشنری کا؟ تو دیکھیں اس کے لیے جو آپ نے بتایا ہے تو استخارے میں فی الوقت دونوں کا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، دونوں ہی حوالے سے بہتر ہیں، اور جس چیز میں، جس فیلڈ میں آپ کو زیادہ مہارت تجربہ ہے آپ اسی کو فوقیت دیں، مگر یاد رکھیے گا جب بھی کوئی کام شروع کریں، کوئی کام لے کر چلیں، شرعی تقاضوں کے مطابق دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ اپنے کام کاج کو لے کر چلیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کام میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج تھا، ہمارے سمیر بھائی تھے، سمیر بن شہلا، انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سمیر بھائی، استخارہ کیا گیا ہے تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک خیر فرمائیں، یہ آزمائشیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، صبر صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیے اور کوشش اپنی جاری رکھیے گا، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اب یہ آزمائشیں دور ہو جائیں، آپ کے کاروبار میں برکت رہے، تو اس کے لیے دیکھیں یہ وظیفہ کیجئے گا، جب سورج طلوع ہو تو طلوع آفتاب کے وقت 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اسے اسی جگہ سے رزق عطا فرما دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر بن جائے گا۔ یہ پڑھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کی بھی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل ہو، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں برکتیں رہیں گی اور یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ختیجہ رسولہ، ختیجہ رسول والدہ کا نام ہے، استخارہ کر دیجیے گا، کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں یہ ذرا تو دوبارہ میسج کر دیجئے۔ یہ ہمارے عدنان بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے واسطے دعا کیجئے گا، میں گریس میں رہتا ہوں، پیپروں کے لیے دعا کروانی تھی، اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی خوب محنت کیجئے، خوب کوشش کیجئے، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اب پیپروں میں، امتحانات میں کامیابی کے لیے جب آپ کے پیپر چل رہے ہوں تو آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، یہ مکمل سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا، دیکھیں اس وظیفے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ محنت، کوشش، توجہ کے ساتھ، حاضر ذہنی کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ محنت بھی کیجئے، تیاری کیجئے، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا، اور جو تقاضے ہیں امتحانات کی تیاری کرنے کے وہ تقاضے بھی پورے کیے جائیں، سنجیدگی کے ساتھ تیاری